کہانی نمبر 10 ضدی شہزادی۔ بہت زمانہ پہلے کی بات ہے۔ مشرق کی ایک خوبصورت سلطنت تھی جس کا نام نور آباد تھا۔ اس سلطنت کے بادشاہ شہنشاہ اقبال الدین اپنے انصاف، علم اور محبت کے لیے مشہور تھے۔ رعایا ان سے دل و جان سے محبت کرتی تھیں، کیونکہ وہ ہمیشہ عوام کی بھلائی کے لیے سوچتے تھے۔ بادشاہ کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی نایاب۔ وہ بے حد حسین، ذہین اور نازوں میں پلی ہوئی تھی۔ مگر ایک بات جو سب کو پریشان کرتی تھی وہ یہ کہ شہزادی نایاب بہت ضدی تھی۔ محل کے نوکر، خادمائیں، یہاں تک کہ استاد تک سب اس کی ضد سے ڈرتے تھے۔ اگر کسی نے اس کی بات نہ مانی تو وہ غصے میں رونے لگتی، چیزیں توڑ دیتی یا کئی دن تک کسی سے بات نہ کرتی۔ محل کی زندگی اور نایاب کی ضد، شہزادی نایاب کی ضدیں معمولی نہیں تھیں۔ کبھی وہ ضد کرتی کہ آج پورا باغ صرف میرے لیے خالی کیا جائے۔ کبھی کہتی میں آج آسمان سے ستارہ لانا چاہتی ہوں۔ بادشاہ، جو اپنی بیٹی سے بے حد محبت کرتا تھا، اکثر اس کی بات مان لیتا تاکہ وہ روئے نہیں۔ ایک دن بادشاہ نے محسوس کیا کہ نایاب کی ضد اب خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ اب چھوٹی باتوں پر بھی ناراض ہونے لگی تھی۔ اگر کسی نے نہ کہا تو وہ فوراً چیخنے لگتی۔ وزیر اعظم نے بادشاہ سے کہا، حضور، شہزادی بہت پیاری ہے، مگر اگر یہ ضد ختم نہ ہوئی تو وہ ایک دن اکیلی رہ جائے گی۔ لوگ دل سے اس کی عزت نہیں کریں گے۔ بادشاہ نے سر جھکا لیا۔ وہ جانتا تھا کہ وزیر سچ کہہ رہا ہے۔ تب بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ نایاب کو زندگی کا ایک سچا سبق دیا جائے۔ ایک منصوبہ بادشاہ نے ایک بڑا میلہ رکھنے کا اعلان کیا۔ سلطنت بھر کے لوگ، تاجر، فنکار، سپاہی اور بچے سب جمع ہوئے۔ رنگین جھنڈیاں، قیمتی قالین، خوشبودار پھول، محل ایک جنت کا منظر پیش کر رہا تھا۔ نایاب بہت خوش تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ سب لوگ آج اس کی تعریف کریں گے، تحفے پیش کریں گے اور وہ سب کی توجہ کا مرکز بنے گی۔ لیکن بادشاہ نے خفیہ طور پر اپنے وزیر کو حکم دیا تھا، آج کوئی بھی شہزادی کی ضد پوری نہیں کرے گا۔ دیکھتے ہیں وہ اس پر کیا سیکھتی ہے۔ ضد کی آزمائش۔ میلے کے دن نایاب خوبصورت لباس پہنے، چمکتی ہوئی گاڑی میں سوار ہو کر نکلی۔ سب لوگوں نے ادب سے سلام کیا، مگر کسی نے ویسے خوشامد نہیں کی جیسے وہ چاہتی تھی۔ نایاب نے کہا، مجھے سب سے قیمتی موتی لا کر دو۔ کسی نے جواب دیا، شہزادی، آج موتی نہیں، بس محبت کے تحفے ہیں۔ پھر اس نے کہا، سب لوگ میرے لیے ناچو تاکہ میں خوش ہوں۔ مگر کسی نے ناچنا قبول نہ کیا۔ نایاب کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم سب میرے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہو، وہ چلائی۔ مگر کوئی نہیں ڈرا، سب خاموش کھڑے رہے۔ آخرکار وہ رونے لگی، چیخنے لگی، مگر لوگ صرف اسے دیکھ کر افسوس کرنے لگے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی ضد نے اسے خوشی کے بجائے اکیلا کر دیا ہے۔ ایک ننھی لڑکی سے ملاقات غصے میں نایاب باغے سے باہر نکلی اور باغ میں جا پہنچی۔ وہاں ایک چھوٹی سی لڑکی پھٹے پرانے کپڑوں میں بیٹھی ایک پرانی گڑیا سے کھیل رہی تھی۔ نایاب حیران ہوئی۔ تمہیں یہ پرانی گڑیا پسند ہے؟ تمہارے پاس تو کچھ بھی قیمتی نہیں۔ لڑکی نے مسکرا کر کہا، شہزادی، قیمتی چیزیں وہ نہیں ہوتیں جو سونے کی ہوں،
بلکہ وہ جو دل کو خوشی دیں۔ میں شکر کرتی ہوں کہ میرے پاس کھیلنے کو گڑیا ہے، ضد نہیں کرتی، اس لیے خوش ہوں۔ یہ الفاظ نایاب کے دل پر جیسے نقش ہو گئے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے سوچا، میں تو سب کچھ رکھتے ہوئے بھی خوش نہیں ہوں، اور یہ بچی بغیر کسی دولت کے مطمئن ہے۔ بدلتی ہوئی نایاب۔ اس دن کے بعد نایاب بدل گئی۔ وہ نرم دل، شکر گزار اور عاجز بن گئی۔ اس نے نوکروں سے نرمی سے بات کرنا شروع کی، غریب بچوں کے لیے کپڑے اور کھانے کا بندوبست کیا۔ بادشاہ جب یہ سب دیکھتا، اس کے دل میں سکون آ جاتا۔ ایک دن بادشاہ نے سب کے سامنے اعلان کیا، آج سے میری بیٹی صرف نایاب نہیں بلکہ نور دل ہے، کیونکہ اس نے سیکھ لیا ہے کہ ضد نہیں، محبت انسان کو قیمتی بناتی ہے۔ سبق: ضد انسان کو کمزور کرتی ہے، مگر صبر، شکر اور محبت انسان کے دل کو روشنی سے بھر دیتے ہیں۔